تینوں حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے، بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جو شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے جو شخص نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے اعمال کو حسن اور تازگی سے اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی سعی و کوشش کے باوجود جو خامی رہ جاتی ہے ہم اپنے فضل و کرم سے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا کہ ایک نیکی کے بدلے اسے کم از کم 10 نیکیوں کا اجر دیتے ہیں، اور زیادہ کی تو حد نہیں، جتنا جتنا اس کے عجز و نیاز میں اور اس کے درد و سوز میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے اجر میں اتنا ہی اضافہ فرماتا جائے گا۔ آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے حسنہ، نیک عمل، اس سے مراد ہر نیک عمل ہے، اور ان اعمال حسنہ کے سرفہرست حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ جس کو یہ نعمت بخشی جاتی ہے اس کے مدارج رفیع سے رفیع تر ہوتے جاتے ہیں۔ جو خوش نصیب اہل بیت اکرام اور صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے اسے عشق مصطفی کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور جس کے دل میں عشق حبیب خدا کی شمع روشن ہوتی ہے اسے محبت الہی کا جام پلا دیا جاتا ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا مقام حاصل ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول کے درجہ پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ فنا کا مطلب محبت کی وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے محبوب کے ذکر کے وقت اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کے علاوہ اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو فرمایا یہ فنا ہو چکا ہے، مطلب یہ اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے، اب شیطان کا اس پر قبضہ نہیں چل سکتا، شیطان اسے ورغلا نہیں سکتا۔ پہلے 3 منزلیں بیان کی گئیں۔ جو عشق مصطفی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کرتا ہے، پھر جو فنا فی الشیخ ہو جائے پھر وہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور جو فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہوتا ہے پھر اسے فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت تک داتا علی حجویری داتا علی حجویری ہوتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جو عبادت اور جو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں آل بیت کرام کی از حد محبت تھی، اور وہ اپنی اولاد پر بھی خاندان مصطفی کو ہر لحاظ سے ترجیح دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے محبوب وہ جو تیرا محبوب ہو گیا ہے، اے محبوب وہ جو تیرا محبوب ہو گیا ہے وہ اتنا میرا محبوب ہو چکا ہے کہ اب وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ یاد کریں جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میدان جہاد میں جانے کے لیے سامان اکٹھا کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق پاک نے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور دربار رسالت مآب میں پیش کر دیا۔ تو پوچھا اے صدیق یہ تو سارا کچھ یہاں لے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
تو عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب کہ ہر چیز قربان کر دی، اور آج کا جو دن ہے وہ بھولائے سے بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ آج 21 رمضان المبارک شریف کا جو دن ہے یہ کسی بھی حالت میں بھلایا نہیں جا سکتا۔ مولا کائنات شیر خدا تاجدار عطا، مشکل کشا، سنیوں کے پیر، صحابہ کے مشیر، امام الانبیاء کے ویر، جناب شیر خدا تاجدار عطا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی آپ کا یوم شہادت ہے، 21 رمضان المبارک شریف۔ اس کی تفسیر تو انشاءاللہ آنے والے جمعے پہ آپ کی شہادت کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن آج حق بنتا ہے، مناسب ہے کہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے، اور جتنا بھی خراج پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہم اگر زندہ بیٹھے ہیں تو اولاد علی کی برکت سے بیٹھے ہیں۔ اولاد علی نے جو ہم پر قربانیاں دی ہیں، اولاد علی نے جتنا خون ہمارے لیے بہایا ہے، اگر قیامت تک بھی ہماری نسلیں سجدے میں گزار دیں تو مولا کائنات کی اس قربانی کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جب مولا علی کی یہ شان ہے تو پھر جس نے علی کو علی بنایا ہے وہ خدا کتنی شان والا ہوگا۔ محترم حضرات، آج یہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 19 رمضان المبارک شریف کو نماز فجر پڑھانے کے لیے روزے کی حالت میں مولا کائنات مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور 21 رمضان المبارک شریف یہی وقت تھا آپ نے نماز فجر ادا کی ہے اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر، اور پھر مولا کائنات اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، یعنی 21 رمضان المبارک شریف آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیلاً یہ جمعے پہ عرض کریں گے۔ ہم مولا کائنات شیر خدا تاجدار عطا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت، شان و شوکت کے ماننے والے ہیں، اور علی کو جس طرح اہل سنت نے مانا ہے اس طرح نہ کوئی پہلے مان سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی مانے گا۔ لوگ شراب پی کر علی کا نام لیتے ہیں، بھنگ پی کر علی کا نام لیتے ہیں، لیکن آئیے ہمارا عقیدہ ہے علی کو ماننا ہے تو علی کو ماننے کے لیے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے بعد مصلی پہ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں علی کو ماننا ہے تو وضو کر کے مانو، علی کو ماننا ہے تو قرآن پڑھ کے مانو، علی کو ماننا ہے تو مصلی پہ چڑھ کے مانو، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ محترم حضرات، مولا کائنات شیر خدا وہ ذات ہے، وہ ہستی ہیں جنہوں نے آخر دم تک اسلام کے پرچم کو اتنا بلند رکھا۔ آج یہ مولا علی پاک کے دست مبارک کی طاقت ہے، اسلام کا کوئی جھنڈا نیچے نہیں کر سکتا، ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا خود رسول پاک نے مولا علی کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ تو اس لیے میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ تو آئیے محترم حضرات، مٹ جائیں گے یہ سارے فتنے، ختم ہو جائیں گے یہ سارے فتنے، اور باطل ختم ہو جائے گا، حق ہمیشہ بولتا ہے اور بولتا رہے گا۔ ہاں کبھی کبھی مسلمانوں کی کمی کی وجہ سے جناب مسلمانوں کو کبھی کبھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ عارضی طور پر ہوتی ہے، اور پھر مسلمان جب ارادہ پختہ کر کے نکلتا ہے تو پھر جناب وہ کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر کے، بھلے اس کی گردن کٹ جائے، بھلے وہ نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا جائے، لیکن اسلام کا علم اتنا بلند کر جاتا ہے کہ قیامت تک پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس اسلام کے پرچم کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے، اس لیے کہ سامنے غازی عباس موجود کھڑا ہے، سامنے جناب مولا حسین کھڑا ہے، سامنے علی اکبر اور اونو محمد و علی اصغر کھڑے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں ہم نے اپنا خون دے کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تیرا چرچا یا رسول اللہ۔ تو گرامی قدر احباب، اس لیے مولا کائنات شیر خدا تاجدار عطا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا ذکر عبادت ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عقیدے پہ ہمیں گامزن فرمائے اور اسی عقیدے پہ اللہ تعالی ہمیں زندگی دے اور اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ